اللهم صل علی محمد علی محمد۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات بھیجیں محمد۔ عزاداران سید الشہداء، مائے سفر کے ایام اور وہ دن کہ جب یہ کارواں شام پہنچ گیا ہے، وہ مصیبتیں جو اس کارواں نے دیکھی وہ کسی نے نہیں دیکھی۔ جس شان و شوکت سے یہ 28 رجب کو نکلا تھا، اتنا ہی اجڑا ہوا یہ شام پہنچا ہے۔ مصیبت شام کی آپ مصائب میں سنتے رہتے ہیں کہ سخت تھا اہل بیت کے لیے شام۔ یہی کارواں کہ جو خستہ حالت میں ہے اور ہاتھوں میں رسیاں ہیں، لیکن قیامت تک کی انسانیت کو نجات دے گیا۔ خود اسیر ہو گئے مگر ہم لوگوں کو آزاد کرا گیا، اور یہ کارواں چل رہا ہے۔ یہ ہجرت اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف ہجرت ہے۔ اس کے لیے انسان کو اپنا بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ خدا کی طرف بڑھنا آسان نہیں ہے۔ دو طرح کی حجاب ہیں، ایک حجاب تاریکی کا ہے، ظلمات کا ہے، اندھیروں کا ہے۔ یہ بھی حجاب ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی چیزیں، مال، دولت، اولاد، یہ دنیاوی حجاب ہے، یہ ظلمات ہے۔ انسان اس حجاب میں پھنسا ہوا ہے، اسے نظر نہیں آتا، وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو یہ حجاب روک دیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو لوگ اپنے آپ کو اس سے نکال دیتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں، ان کے لیے دوسرا حجاب ہے، اور وہ حجاب نور کا حجاب ہے۔ خود مقام پر پہنچ کر بھی انسان حجاب کا شکار رہتا ہے۔ ایسے ایسے مقام کہ جہاں پر انسان یہ سوچے کہ ملائکہ تک پہنچوں، لیکن ملائکہ کے ساتھ بیٹھنا بھی وہ آسان نہیں ہے۔ ملائکہ کی صحبت ملائکہ کو بھی آسان نہیں ہے۔ جسے نصیب ہو وہ اس لذت کو کہاں ترک کرے گا، مگر یہ خود بھی حجاب بن جاتا ہے۔ لقاء اللہ، خدا سے ملاقات آسان نہیں ہے۔ جتنا بہرحال ٹوٹا پھوٹا مطالعہ کیا، وہاں یہی نظر آیا کہ انسان
ہر لمحے میں گھرا ہوا ہے. ایک جگہ سے نکلتا ہے تو دوسری جگہ پھنستا ہے, وہاں سے نکلتا ہے تو تیسری جگہ پھنستا ہے. آزادی وجود سے نکل کر اس کی طرف, کمال یہی ہے. یہ آزادی نہیں ہے جسے دنیا تعریف کر رہی ہے. دنیا کی لینگویج میں, ڈکشنری میں آزادی کچھ اور ہے. اسلام کی ڈکشنری آزادی اسے کہتی ہے کہ انسان دنیا کے زنجیروں کو توڑ کر خدا کی طرف بڑھ جائے. یہ ہے آزادی. میں آزاد ہوں, میں اس آزادی کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہا. اب یہ حجابات انسان کی زندگی میں رہتے ہیں, انسان کو روکتے ہیں, رکاوٹ بنتے ہیں, اور یہ اسے اس مقصد تک پہنچنے نہیں دیتے جس کے لیے وہ خلق کیا ہے. انسان کہنے کو بعض اوقات ظاہری طور پر اچھے کام کر رہا ہے, دینی کام کر رہا ہے, کاموں کو انجام دے رہا ہے, لیکن یہی کام اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے. بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ جی میں, اللہ نے مجھے توفیق دی ایک کمیونٹی کے لیے, ایک سوسائٹی کے لیے, ایک آرگنائزیشن, لیکن بعض اوقات وہی چیز حجاب بن جاتی ہے. وہ پھر آپ کہہ تو رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, میں ایسا کر رہا ہوں, میں ویسا کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں. وہ میں پھر آ کر انسان کو روک دیتی ہے. اور پھر انسان جب دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے مخالف کر رہا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے خلاف کر رہا ہے. خوب یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں ہماری زندگی کے اندر, ہم اس کو دیکھیں. یہی چیز انسان کو آہستہ آہستہ اتنا اندر سے گھیر لیتی ہے کہ انسان پھر آہستہ آہستہ گمراہ ہو جاتا ہے. ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ جہاں ولی کے مقابلے میں آ جاتا ہے. قلب سخت ہو جائے تو خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ان پر مہریں لگا دی ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ یہ باطن نرم رہے, ٹوٹتا رہے, شکستہ رہے, کیونکہ شکستگی باطن میں ضروری ہے. انسان ساری زندگی گھمنڈ میں رہے, میں بڑا ہوں, میں ایسا ہوں, میری بات سننی ہے, میری بات کے سامنے کوئی اونچی آواز بلند نہ کرے, گھر میں کوئی میرے آگے اونچا نہ بولے, اولاد کچھ نہ کہے, کوئی مجھے مشورہ نہ دے. یہ انسان تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. جو کسی کی بات کو نہ سنے, اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود اس کی خود پسندی ہے. یہی انسان کو گرا دیتی ہے. انسان کہاں خدا تک پہنچے گا. نماز حجاب بن گئی. پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں, پہلی صف میں ایک دن دیر ہو گئی, صف میں نہیں پہنچ پایا, پیچھے صف میں نماز پڑھ رہا ہوں, نماز پڑھتے ہوئے خیال آیا آج لوگ کیا کہیں گے, میں پہلی صف میں نہیں پڑھ رہا تھا, تو یہ نماز اللہ کے لیے تو نہیں تھی, یہ تو لوگوں کے لیے تھی. پھر وہ یعنی اتنا آدمی, لوگ یہ کیسے خوب پھنسا ہو, گرفتار, چھوڑ نہیں رہا اندر سے نفس, موقع نہیں دے رہا کہ یہ ذرا سا سفر کر پائے. شیطان یقیناً عدو مبین ہے, سخت ترین دشمن ہے, مگر اس کا کام وسوسے کرنا ہے. وہ وسوسے کرتا ہے. اگر آپ اس کی بات میں آ گئے تو آپ چلتے رہیں گے, لیکن آپ نے ذرا اس کو جھٹک دیا, وہ گر جائے گا, پھر آئے گا. چھوڑتا وہ بھی نہیں ہے, چھوڑتا بالکل بھی نہیں ہے, آخر وقت تک نہیں چھوڑتا انسان کو. جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت انسان کو شدید پیاس لگتی ہے. میرے روایات کہتی ہے جب انسان کی روح نکلتی ہے اسے پیاس, اس وقت وہ پانی لے کے آتا ہے. کہا ابھی بھی وقت ہے, انکار کر دو, میں تمہیں پانی دوں گا. سوچیں کتنا انسان بدبخت ہو کہ ساری زندگی خدا کو مانے اور آخری وقت میں انکار کر جائے. وہ چھوڑتا بالکل نہیں ہے. یہ مت سوچیں کہ شیطان نے, نہیں, شیطان وہ آباء و اجداد سے واقف ہے ہمارے, کتنی اس کی لمبی زندگی ہے, کس کس کو نہیں پہچانتا. وہ میرے پردادا کو جانتا ہے, دادا کو جانتا ہے, یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں مشکلات کیا تھیں, ان کے اندر کیا تھا. وہی جین اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے, واقف ہے وہ. لیکن پھر بھی اپنی پوری اسٹریٹجی کے باوجود وسوسے کرتا ہے. میں خود کتنا, آپ ہر وقت ہر کام میں آپ شیطان کو بلیم نہیں کر سکتے. شیطان کو روزہ قیامت بولیں بولو میں نے تو وسوسے کیے تھے, خدا آ گیا تھا. یہ شیخ مفید کی زندگی کا واقعہ, ان کے شاگرد نے خواب میں شیطان کو دیکھا. شیطان کے ہاتھ میں مختلف
چینیں تھیں، کوئی پتلی تھیں، کوئی باریک تھیں، کوئی ہاربر کی طرح، وہ جو شپ کو روکنے کے لیے بندرگاہ میں ڈالی جاتی ہے، کتنی بڑی چین ہوتی، وہ تھی۔ تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کہا کہ جس طرح کا ایمان ہوتا ہے اس طرح کی میرے پاس زنجیریں ہیں، ہر کسی کے حساب سے الگ الگ۔ کہا یہ اتنی سب سے بڑی یہ کس کے لیے ہے؟ کہا یہ تمہارے استاد کے لیے، شیخ مفید۔ کہا تمہارے استاد کے لیے، لیکن وہ بھی اس نے توڑ دی۔ اور کہا میرے لیے کیا ہے؟ کہا تمہارے جیسے کو زنجیر کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسے ہی آ جاتے ہو۔ کچھ لوگ ہیں ہوا چلتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، جو ذرا سا گزرا سب گزر گئے۔ اتنا ہلکا ہے بعض اوقات انسان، سے کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر، انسان کنٹرول نہیں ہے۔ چھوٹی سی چیز کے لیے نہیں روکے گا، بڑی چیز کے لیے نہیں روک سکتا۔ چھوٹی سی خواہش پر کنٹرول کیا، بڑی خواہش کو روک پاؤ گے۔ اس لیے روایات کہتی ہیں کہ کسی گناہ کو چھوٹا گناہ مت سمجھو، یہی گناہ جہنم میں لے جائے گا، اور کسی نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھو، یہی نیکی نجات دے دے گی۔ اب وہ جب یہ خواب سے بیدار ہوا تو استاد کی خدمت میں گیا، کہا استاد میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا صحیح کہا۔ کہا اس نے زنجیر ڈالی تھی، میں نے توڑ دی۔ کہا ہوا کیا؟ کہا کچھ دن سے فاقہ تھا، گھر میں کچھ تھا نہیں، میرے پاس کچھ وجوہات شرعی پڑے ہوئے تھے، یعنی خمس کے ویسے امام کمال۔ میں نے سوچا کہ کچھ نہیں ہے تو میں اس میں سے قرض لے لوں، جب آئیں گے اس میں ڈال دوں گا پیسوں میں۔ اور میں یہ لے کر بازار کی طرف پہنچا۔ جیسے ہی دکان تک پہنچا تو خیال آیا کہ اگر تم ابھی مر جاؤ تو پھر کس کو پتا تم نے قرض لیا تھا؟ حرام نہیں، ہاں کوئی حرام نہیں ہے، جتنے مقام بلند اتنا امتحان۔ کہا میں واپس آ گیا جانے مطلب، اس لیے اس کا کام وسوسے کرتا ہے، انگیج کرتا ہے۔ ایک عالم دین سے شیطان سامنے آ گیا، شیطان نے کہا چھوڑ دو، میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ کہا نہیں مجھے بحث کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے۔ عالم دین نے کہا کہ تم جیت نہیں سکتے مجھ سے۔ کہا نہیں، پھر بھی مجھے بحث کرنی ہے۔ بحث کی، گفتگو کرتے رہے، دلیل، آخرکار شیطان ہار گیا۔ عالم دین نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم ہار جاؤ گے۔ کہا مجھے پتا تھا میں ہار جاؤں گا، مگر میں یہ آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا تھا۔ کتنا ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، کتنی چیزیں ہم کرتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے غلط کیا تھا، اصل میں وقت ضائع ہو گیا، فرصت گئی۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ، امام ارشاد فرماتے ہیں فرصتیں بادل کی طرح ہیں، بادل گزر گیا، فرصتیں بھی گزر گئی، پھر نہیں آئے گا، پھر موقع انسان کو نہیں ملتا پلٹنے کا۔ اور جتنا انسان ڈائیورٹ ہوتا جاتا ہے، جتنا شروع میں تھوڑا سا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا، پھر تھوڑا سا، پھر تھوڑا سا، اور پھر اتنی دور ہو جاتا ہے کہ خود اس کو پلٹتے ہوئے مشکل ہوتی ہے۔ خدا کی طرف سے کوئی مشکل نہیں، خدا تو اتنا رحمان ہے، وہ کہتا ہے تم کبھی بھی پلٹ آؤ۔ خدا نے کہیں نہیں کہا، خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، توابین کے معنی کیا ہیں؟ پلٹنے والا۔ توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ ابھی پلٹو، اتنے دیر میں پلٹو، 100 کلومیٹر کے بعد جو پلٹے وہ بھی واپس منزل کی طرف ہے، 1000 کلومیٹر دور جا کے بھی جو پلٹے وہ بھی منزل کی طرف ہے۔ خدا کہتا ہے کہ پلٹ آؤ، لیکن میں اپنے آپ کو کیسے خدا کی طرف لے کے جاؤں؟ اذان موت، نماز، عبادت۔ بعض وقت انسان سمجھتا ہے کہ یہی طریقہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، نا، یہ تو عبادت واجبات میں سے کرنی ہے، اور اس میں بھی خلوص چاہیے، اخلاص چاہیے۔ میں تو کسی کو دکھانے کے لیے نہ کروں، جب کوئی چیز دکھانے کے لیے ہوئی تو وہ خدا کے لیے نہیں ہے۔ کوئی نیک کام کیا، کسی کو صدقہ خیرات دیا، کسی کی مدد کی، نفس خطرناک ہے، وہ کیا کہتا ہے
وہ دکھاتا ہے. مثال کے طور بولیں گے جی ماشاءاللہ کتنا بڑا ہال بن گیا, مثلا اگلی دفعہ آپ آئیں گے تو اس میں جو گزارش بھی کی ہے انہوں نے, مطلب اے سی لگا ہوا ہو, جنریٹر بھی ہو, تو لوگ کوئی آگے تعریف کرے تو اب آپ کے اندر سے وہ ہو رہا ہو کہ یہ تو سب میں نے لگوایا ہے, تو میری تعریف بھی تو ہونی چاہیے. یہاں پھنس جاتا ہے آدمی. تو یہ کام پھر خلوص سے, خلوص کے معنی کیا ہیں؟ اخلاص یعنی خالص, یعنی جو ملاوٹ ہے وہ باہر آ جائے. اگر ذرا سی چیز کسی اور کے لیے ہے, مسجد میں شخص نماز پڑھا, آہٹ ہوئی, سمجھا کوئی آ گیا ہے, تو جو نارمل نماز پڑھا تھا آپ تھوڑی سی عربی اور اچھی کرنا شروع ہو گئی, وَلَضَّالِّينَ. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا کہ کوئی مسجد میں آ گیا ہے. جب نماز ختم ہوئی تو دیکھا ہوا کی وجہ سے دروازہ ہلا تھا. خلوص کیا؟ اللہ اکبر, بہت سخت ہے, بہت سخت. اور یہ اخلاص خلوص تو عبادت میں ہے. اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ مطلب میں نماز کیوں پڑھتا ہوں, میں کوئی نیک کام کیوں کرتا ہوں؟ کہ مجھے اس کا ریوارڈ ملے. بھائی مجھے اس کو کچھ ملے. تو یہ بھی خلوص نہیں ہے, یہ میں ریوارڈ کے لیے پیچھے کر رہا ہوں. یہ بھی تجارت ہے, تجارت. اور اگر خدا میں ہے کہ میں اس کام کی جنت نہیں دے رہا, کوئی کرے گا؟ یہی تو فرق ہے لوگوں کی عبادت میں اور علی کی عبادت میں. امام علی یہی تو امام نے کہا کہ کچھ لوگ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں کہ جہنم میں نہ جائیں. خوف ہے نا, جہنم میں نہ جائیں, جہنم کا خوف ہے. نماز نہیں پڑھوں گا جہنم جاؤں گا, روزے نہیں رکھوں گا جہنم جاؤں گا, نیک کام نہیں کروں گا جہنم جاؤں گا. جہنم نہیں جانا, نیک کام کرو. کچھ لوگ تجارت کرتے ہیں, نیک کام کروں گا بہشت ملے گی, جنت ملے گی, باغ ملیں گے, ریوارڈ ملے گا. ریوارڈ کی خاطر کر رہے ہیں, ایک اجرت ملے گی, جزا ملے گی, ملے گی. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, جزا ملے گی. یہ کریں گے جزا ملے گی, وہ کریں گے. جیسے ہمیں بعض لوگ مولانا صاحب غریب کی مجلس بھی پڑھ دیا کریں. انہیں بھائی سارے غریب ہیں, امیر کون ہے؟ یہ تو مولانا سے پوچھیں لوگ کتنے امیر اور غریب ہیں. بات غریب اور امیر کی نہیں ہے, مجلس تو امام حسین کی جانے والا, جہاں نصیب ہوگی وہاں پڑھیں گے. پھر بہت ساری چیزیں جذبات سیل نہیں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزوں میں اور چیزیں ٹیکنیکل بھی ہیں, لیکن خلوص ضروری ہے. علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالی علیہ مشہد مقدس میں مولا کے حرم میں دفن ہے. بہت بڑے فلاسفر تھے, بہت بڑے. اتنا لیول ہائی تھا کہ واقعا انسان ابھی تک, میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں, ہم تو نیچے ابھی تک نیچے ہی ہیں, طالب علم ہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. بیان, علم, فلسفہ, کیونکہ مولا کائنات کا خاص کرم تھا نجف میں ان کے اوپر. وہ ان کو ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع, بہت بڑے استاد ہیں ہمارے, بہت بڑے اسپیکر بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے وقت مانگا, محرم کے دن تھے, میں نے ان سے یونیورسٹی ہمدان کے لیے وقت مانگا. ان کہا میرے پاس وقت نہیں ہے, میں مصروف ہوں. کچھ دن گزر گئے, بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ مزدوروں میں مجلس پڑھ رہے ہیں. وہ مزدور جو بلڈنگ بنا رہے ہیں, میں ان کے پاس پہنچ گیا. مجھے بتایا اس نے کہ جس نے بلڈنگ بنائی تھی, جس کی بلڈنگ تھی, وہ شخص میرے دوست کا بھائی تھا. اس سے مجھے پتا چلا. میں علامہ کی خدمت میں پہنچا, میں نے کہا آپ کو میں نے وقت مانگا یونیورسٹی کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں وقت نہیں, اور آپ مزدوروں کی مجلس پڑھ رہے تھے. آپ کہا میں روڈ سے گزر رہا تھا تو یہ کچھ مزدور میرے پاس آئے, مجھے پہچانتے نہیں تھے. مجھے کہا کہ شیخ ہم مزدور ہیں, محرم کے دن شروع ہو گئے ہیں, ہم چھٹیوں میں اپنے گھروں کو جا نہیں سکتے, تو ہم نے اپنے مالک سے پوچھا ہے کہ ہم ایک کمرے کو چادر سیاہ کپڑا لگا دیں. کہا لگا دو. تو کہا شیخ ممبر ہے ہمارے پاس لیکن ممبر ہی نہیں ہے, یعنی عزا خانہ تو بن گیا ہے, پڑھنے والا اگر آپ پڑھ دیں. اب ان کو کیا پتا یہ کون ہے. علامہ تقی جعفری نے کہا ہمارے استاد کو, کہا کہ اس وقت میرے دل نے کہا کہ اگر کوئی چیز قبول ہو سکتی ہے تو یہی مجلس ہوگی.
کیونکہ پہچانتے مجلس پڑھ رہے تھے وہ تو خیر وہ مالک نے ایک دن کہا کہ چلو ہم بھی مزدوروں کی مجلس سن کے آئیں. جب سننے گئے تو دیکھا کہ وہ علامہ تقی جعفری مجلس پڑھ رہے ہیں. خلوص، اخلاص للہ، خدا کے لیے. کوئی بہشت کے مولا متقیان کہتے ہیں پروردگار مگر میں نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں نہ جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں کیونکہ تو عبادت کے لائق ہے. یہ لقاء اللہ ہے، یہ خدا سے ملاقات ہے. یہاں کچھ نہیں چاہیے، پروردگار تو ہے عبادت کے لائق. میں خود اپنی زندگی میں دیکھوں جانے محترم، میں تو چھوٹا سا طالب علم پھنسا ہوا ہوں. خوف ہے، خوف روز محشر کیا ہوگا، قبر کے اندر کیا ہوگا. پڑھ لو نماز، عبادت کر لو، نیک کام کر لو. دنیا کا خوف بھی تو ہوتا ہے نا انسان کو بہت سارا. دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا بات کرے گی، لوگوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں جانے محترم، پھنسے ہوئے ہیں. لقاء اللہ چاہیے، باہر حجاب، نور. یہ تو پھر دنیا ہے، یہ خلوص یہ بھی سب دنیاوی ہے. اصل یہ کہ انسان کمال پر پہنچ جائے. الہی حبلی کمال الانقطاع مناجات شعبانیہ کا فراز ہے جو مولا متقیان نے تعلیم فرمائی ہے. مناجات شعبان کے مہینے میں مناجات پڑھی جاتی ہے. الہی حبلی کمال الانقطاع، پروردگار مجھے کمال انقطاع دے اپنی طرف. یعنی میں ہر چیز سے کٹ جاؤں اور تیری طرف آؤں. یہ مجھے چاہیے. کوئی چیز مجھے کھینچ نہ پائے نیچے کی طرف. میں تجھ تک آنا چاہتا ہوں پروردگار. اور کیا میں واقعاً جا رہا ہوں اس کی طرف؟ کوشش ہے میری، بڑھنا چاہ رہا ہوں. حجاب ہے، نور بھی حجاب بن جاتا ہے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں استاد آیت اللہ قاضی نے کہا تھا کہ میں جو ذکر دیا ہوا تھا، کہا اس ذکر میں کبھی کوئی چیز درمیان میں آئے تو توجہ نہیں کرنا، ذکر کی طرف رہنا. کہا میں مسجد کوفہ میں عمل انجام دے رہا تھا تو میرے دائیں طرف حور ہاتھ میں بہشت کا جام لے کر آئی. حور تھی، حور. کہا میں نے سوچا کہ میں اس کی طرف دیکھوں، مجھے استاد کی بات یاد آ گئی کہ ذکر میں صرف خدا، صرف خدا. کہا میں ابھی تک، وہ بیان کرتے ہیں، میں ابھی تک اس کا رنجیدہ ہونا محسوس کرتا ہوں. میں نے اس کو دیکھا نہیں، صرف اس کی طرف. کربلا یہ کمال دکھا رہی ہے. شب عاشور، شمع گل، اندھیرے میں چلے جاؤ، متفرق ہو جاؤ. جنت چاہیے، جنت بھی دے دی، بیت بھی ہٹا دی. پھر شمع روشن، کوئی نہیں گیا. کمال الانقطاع تھا، کچھ نہیں چاہیے. ماں درختوں کا یا حسین، آپ کو نہیں چھوڑ سکتے یا حسین. بدن کے ٹکڑے ہو جائیں. کربلا یہی تو کمال ہے ذات موت. یہ کہیں نہیں ہے اور کمال یہاں ہے. لقاء اللہ. یہاں مسلم ابن اوسجہ مسکراتے ہیں. حبیب کہتے ہیں مسلم یہ مسکرانے کی شب نہیں ہے. کہا میں اس لیے نہیں مسکرا رہا، میں تو مسکرا رہا ہوں میری اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے. وہ ہم اپنی زندگی میں جانے محترم دیکھیں، پریکٹیکل ہم خدا سے کتنے قریب ہیں، اپنے اعمال سے، اپنی چیزوں سے، اپنے کاموں سے، اپنے گھر میں، اپنی خلوت میں. کدھر ہے خدا؟ کدھر ہے خدا؟ سے گفتگو کدھر ہے؟ خدا سے بات کرنی ہو تو کیا کرنا چاہیے آدمی کو؟ خدا صرف مسجد میں تو نہیں، خدا صرف مصلی میں تو نہیں، خدا تو گھر میں ہے. کبھی گھر میں بھی نہیں دیکھا میں نے، تو میں باہر ڈھونڈ رہا ہوں خدا تو گھر میں ہوتا ہے. خدا تو ہر چیز کے آئینہ جمال میں ہے. انسان تصویر کو دیکھتا ہے آئینے میں اور تصویر سے محبت کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں
تصویر سے نہیں، صاحب تصویر سے محبت کرنی ہے. یہ سب جلوہ الہی ہے، یہ آئینہ ہے، یہ سب اصل جمال اسی کا ہے. ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں یہ سائے ہیں، یہ سائے کہیں نہیں لے کے جائیں گے. رجب علی خیاط نے کشفیات میں شہود کے اندر، بہت بڑے عارف تھے، فرہاد کو دیکھا. فرہاد اور شیریں داستان سنی آپ نے، عشق مجازی، عشق حقیقی کی طرف. فرہاد سے پوچھا کہ فرہاد تم نے اپنی زندگی شیرین کے لیے کیوں گزار دی؟ کاش کہ تم اس کے لیے گزارتے جس نے شیریں کو بھی بنایا تھا. فرہاد کہتا ہے کہ مجھے کسی نے زندگی میں یہ کہا نہیں، کوئی تھا نہیں ایسا جو مجھے متوجہ کراتا. بات تو صحیح ہے، وہ کتنا خوبصورت ہوگا جس نے شیریں کو خلق کیا ہے. ہم دنیا ایسی، تھوڑی دیر کی لذت، تھوڑی دیر کا فائدہ، تھوڑی دیر کی چیز، تھوڑا تھوڑا ہے، یہ سب تھوڑا ہے. یہ سب بھی سمیٹ لو تو بھی تھوڑا ہے. پوری زندگی بھی تھوڑی ہے. الناس نائم، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں الناس نائم، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہوں گے. درود بھیجیں محمد والے محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد. جانے محترم، ہم جتنا بھی سمیٹ لیں ہم سو رہے ہیں. اٹھیں گے تو پتہ چلے گا، خواب سے اٹھیں گے تو پتہ چلے گا ہاتھ میں کیا تھا. خواب میں آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہو، بہت مال دولت ہو، اور آپ اٹھ جائیں خواب سے تو آپ کے ہاتھ میں ہوگا کچھ؟ ایسے ہی ہے. الناس نائم، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہوں گے. وہ بیدار ہو کر کیا کریں گے؟ ہاتھ خالی ہیں، وہاں کے لیے کچھ ہے؟ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ اذان محترم، خوب اپنے آپ کو، اپنے کام کو خالص کریں. تھوڑا ہو مگر خدا کے لیے ہو. اور ہر کوئی جو بھی کام کرا، مشکل کام نہیں ہے، آپ کو کوئی نیا کام نہیں کرنا. آپ جو اپنے کام کرتے ہیں اس کو خدا کی طرف لے کے جائیں. خاتون اپنے گھر میں کام کر رہی ہے، بچوں کی تربیت کر رہی ہے، پروردگار تیری خاطر، تو نے نعمت دی ہے، یہ تیری طرف بڑھے. ہر کام خدا کی. رزق کما رہے ہیں، خدا تیری خاطر، حلال رزق ہوگا، حلال عبادت کروں گا. ہر چیز خدا کی خاطر. مشکل ہے، ظاہر ہے، دنیا ہے، فلٹرز ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، رکاوٹیں ہیں. کہاں ہیں؟ چند چیزیں اذان محترم. حضرت لقمان، سورہ لقمان ہے قرآن کے اندر، سورہ ہے حضرت لقمان. قرآن کے اندر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے لقمان کو حکمت دی. انہوں نے قرآن کے اندر بھی اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کی ہیں. یا بنیا، ایک حدیث کے اندر بھی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 وصیتیں کی اور یہ کہا کہ بیٹا، میں نے 400 انبیاؤں کے ساتھ وقت گزارا ہے، نبیوں کے ساتھ، اور 400 نبیوں سے میں نے 4 باتیں سیکھی ہیں. 400 ولی نہیں، 400 استاد نہیں، 400 نبی، اتنے انبیاء کے ساتھ 4 باتیں خالی. بہت پریکٹیکل ہے، بہت ہی پریکٹیکل. ہر دوسری مجلس میں نے اس حدیث کو اس محرم میں پڑھا کیونکہ پریکٹیکل اتنی زیادہ ہے. پہلی وصیت، بیٹا جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو. سب سے چیز جو انسان کو اڑ جاتی ہے وہ انسان کا باطن ہے نماز میں. یہاں تک کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا رکعت دوسری تھی، تیسری تھی، چوتھی تھی، کون سی تھی. ایک دم سوچیں پرندوں کی طرح اس کے اوپر حملہ کرتی ہیں. بھول جاتا ہے وہ، اصل کنیکشن اس کا کریٹ ہی نہیں ہو پاتا، جڑ ہی نہیں پاتا. تضرع ہے نماز. سورہ مومنون میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ مومنین کون ہے؟ جو نماز کی حالت میں خاشیت رکھتے ہیں، یعنی خضوع رکھتے ہیں، یعنی کبھی کبھی کانپتے بھی ہیں نماز میں. کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ دنیا میں آپ کسی بڑی شخصیت کے سامنے کھڑے، کیا ہوگا جس کا آپ احترام کرتے ہیں؟ وہ انسان ہے، شرمندہ ہو، جھک کے کھڑا ہوگا، تمیز سے کھڑا ہوگا، ہلے گا نہیں، سوچے گا نہیں. ابھی آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں،
اور آپ کا دھیان آپ کے موبائل پہ ہو اور آپ کچھ اور کریں تو میں کہوں گا بندہ اہمیت نہیں دے رہا. اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں نماز میں, دھیان کہیں اور, ادھر 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 ادھر. کیا کر رہا ہے انسان؟ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پاتا آدمی, نہیں پڑھ پاتا, مشکل ہے. آیت اللہ بہجت کی نماز دیکھیں آپ, نماز میں گریا ہے, چیخیں ہیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. امام نماز میں ہے, امام کی نماز میں ابا ہٹ گئی. راوی نے کہا مولا آپ نے نماز میں توجہ نہیں کی, آپ کی ابا ہٹ گئی تھی. امام نے کہا تمہیں نہیں پتا میں کس کے سامنے کھڑا تھا؟ کس کے سامنے کھڑا, کون ہے سامنے؟ تو بیٹا نماز میں قلب کی حفاظت کرو. دوسری, جب دسترخوان پہ بیٹھو تو پھر گلے کی حرام لقمے سے حفاظت کرو. یہ پریکٹیکل ہے. آج معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں وہ لقمے کی وجہ سے. کھا کیا رہے ہیں, کیا چیز کھا رہے ہیں آپ؟ ہمارے استاد تو یہ کہتے تھے جب نئے نئے طالب علم بنے کہ جس دن تہجد کی نماز چھوٹ جائے اس دن سوچنا تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. تہجد چھوٹ جائے. اور لقمہ انسان کی روح پہ اثر کرتا ہے. کوئی یہ کہے کہ مجھ سے نماز میں اٹھا نہیں جاتا, نماز نہیں پڑھی جاتی, یا کوئی, اس کا مطلب ہے کہ کوئی کھانے میں گڑبڑ ہے, یا تو صحیح نہیں ہے یا تو پھر حلال نہیں ہے. بہت ضروری ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان رزق حلال پڑے اور اس کی بارگاہ میں کھڑا نہ ہو. آج معاشرے میں برائی, بے حیائی, بے حجابی, فساد, گناہ علناً ہونا, یہ سب لقمے کی وجہ سے. اور ویسے ہی آپ دیکھیں نا باہر پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہیں, کیا کیا ہے, حرام ہے, حلال ہے, ذبح شرعی ہے, نہیں ہے, ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ کے ولیوں کو نظر آتا ہے کہ یہ کیا ہے. انسان ذرا سا اپنے آپ کو باطن کو صاف کرے, اسے نظر آتا ہے کہ کیا کھا رہا ہے. نجف کے ایک عالم دین طالب علم نے اپنے استاد کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا. دسترخوان میں بیٹھا, گوشت بھی تھا, چاول بھی تھا, سب رکھا. استاد بیٹھے, تھوڑی دیر چاول چکھا اور اٹھ کے چلے گئے. شاگرد پریشان کہ میں نے اتنا اہتمام کیا, لیکن کیونکہ استاد کو جانتا تھا, کہا کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے کھانے میں. زوجہ کے پاس گیا, کیا آپ نے کھانا صحیح بنایا تھا؟ طہارت کا خیال رکھا گیا؟ کہاں بالکل ہے. گوشت والے کے پاس گیا, کہا میں پیسے نہیں لوں گا مگر مجھے بتا دو گوشت میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا؟ کہا مسئلہ نہیں تھا, لیکن جب میں گوشت کاٹ کے رکھا تھا تو ایک بلی آئی اور اپنے دانتوں میں دبائی اور گوشت کو لے کے جا رہی تھی, تو مجھے اس سے چھیننا پڑ گیا, یعنی ظلم کیا اس کے اوپر. استاد کی خدمت پہنچا. کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ گوشت میں مشکل تھی؟ کہا کہ جب میں دسترخوان پہ بیٹھا تو میرے سامنے گوشت نہیں تھا, نجاست تھی. میں کیسے بیٹھتا نجاست کے آگے؟ مجھے نظر نہیں آ رہی, مجھے نظر نہیں آ رہی, میں سب کھا رہا ہوں. تو یہ جب نیچے اترتا ہے تو یہ پھر بدن کو بندگی سے دور کر دیتا ہے. بیٹا دسترخوان پہ بیٹھنا تو گلے کی حرام لقمے سے حفاظت. تیسری, بیٹا جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہوں کو اس کے ناموس سے بچا کے رکھنا, حفاظت کرو. کسی کے گھر جاؤ, اب تو گھر نہیں رہے, اب تو سب ٹوٹ چکا ہے, اب تو در و دیوار گر گئے ہیں, اب تو ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ موجود. کوئی غلطی کرے آپ اپنی حفاظت کریں. آپ اپنی, وہ نہیں کرتا, لوگ نہیں کرتے, آپ کو اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. شیخ رجب علی خیاط جا رہے تھے بیٹے کے ساتھ. ایک بے حجاب خاتون جس کے بال نظر آ رہے تھے, تو شیخ رجب علی خیاط ان کو دیکھ رہے ہیں. بیٹے نے کہا بابا آپ ہمیں منع کرتے ہیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. کہا بیٹا جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. کہا یہ خاتون اپنے ساتھ جہنم کی آگ لے کے جا رہی ہے, جو دیکھے گا وہ بھی ساتھ چلا جائے گا. آنکھیں, سارا ڈیٹا جو اندر گھومتا ہے وہ آنکھوں کی وجہ سے, آنکھوں کی وجہ سے. بہتر ہے جتنا یہ کم دیکھے اتنا اچھا ہے. جتنا آپ اس کو خدا کی خاشیت میں جھکائے رکھیں گے
خدا آپ کی باطن کی آنکھ کو کھول دے گا. جو اس آنکھ کو صحیح استعمال کرے گا اس کی باطن کی آنکھ کھل جائے. عزیزٌ علیہ، میں ساری مخلوق کو دیکھتا ہوں مگر آپ کو نہیں دیکھتا. یہ آنکھیں گناہگار ہیں، تبھی تو امام کو دیکھ نہیں پا رہی. اللہم صلی علی محمد وآل. چوتھی اور آخری چیز، چوتھی اور آخری چیز بیٹا، جب آپس میں جمع ہو تو اپنی زبان کی غیبت سے حفاظت کرنا. پریکٹیکل ہے. قلب کی حفاظت، گلے کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت. یہ کر لیں آپ، معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے، خود ٹھیک ہو جائے. اجتماعیت بھی ہے، انفرادیت بھی ہے، ساری چیزیں اجتماع سے. اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. انسان آپس میں جمع ہوتا ہے، اس کا مشغلہ کیا ہے؟ تیسرے کی برائی کرو. لذت ملتی ہے، برائی لذت دیتی ہے نفس کو. آپس میں دو بیٹھے ہیں تیسرے کی، تین بیٹھے ہیں چوتھے کی. بہت نفس دھوکہ دیتا ہے آپ. اور غیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی سخت ترین گناہ ہے. اشد من الزنا، مردار بھائی کا گوشت چبانا. اور جس کی غیبت کی جاتی ہے، آپ کی ساری نیکیاں اس کے حصے میں چلی جاتی ہیں. معاشرہ کیسے بنے گا؟ آپ بتائیں نا. معاشرہ ظاہر میں دیندار ہو، نمازیں پڑھتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن بیٹھ بیٹھ کر کہیں دین نظر نہ آئے آدمی کو، تو یہ دیندار معاشرہ نہیں ہے. خلوص، اخلاص. پہلے اپنے آپ کو خالص کرے، پھر اپنے اعمال کو اور اپنی عبادتوں کو خالص کرے. جب تک یہ لب پاک نہیں ہوں گے، یہ کیسے اس کا ذکر کریں گے؟ تو آہستہ آہستہ انسان بہرحال پروردگار کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے. عزیزان محترم، آپ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت دیکھیں، لقاء اللہ دیکھیں. ساری چیزیں خدا تیرے لیے، ساری مرضیاں تیرے لیے، اپنی کوئی مرضی نہیں. تیرا دین بچانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ اس گھر کو دیکھیں نا، اس گھر نے جو بھی قدم اٹھایا وہ دین کے لیے. تلوار اٹھائی تو بھی دین کے لیے، خاموش رہے تو بھی دین کے لیے، دربار میں گئے تو بھی خدا تو راضی ہو. جلتا ہوا دروازہ بھی گر گیا، پروردگار تو راضی ہو. راضیتم مرضیہ، رضایت چاہیے. انسان محترم، راضی ہونا بہت ضروری ہے. رضن بقضائہ و تسلیما لامر، تو راضی رہے پروردگار. اب ہم اپنی زندگی میں انسان محترم یہ مجلس سے اٹھے، خدا کو راضی کرے، خدا سے گفتگو کریں. کوئی دن ایسا نہ گزاریں جس میں آپ نے خدا سے بات نہ کی ہو. اگر آپ بات کرتے وقت متوجہ نہیں ہیں تو خدا کو بات کرنے دیں، خدا کی گفتگو سنیں. کتنی باتیں سارا دن سنتا ہوں مگر خدا کی نہیں سن رہا. مولانا صاحب، خدا کی کہاں سنوں میں؟ کلام الہی، قرآن خدا کا کلام ہے. سارا دن پتہ نہیں کس کس کی باتیں سنتا ہوں، کس کس کو سوشل میڈیا پہ سنتا ہوں، مگر اپنے خالق کو سننے کا ٹائم نہیں ہے. عزیزان محترم، نفس کو عادت ڈالیں. قرآن اگر آج ہوگا تو کل امام کی حکومت میں شامل ہو پاؤں گا. اگر آج قرآن نہیں ہے تو کل امام بھی نہیں. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا کہا تھا رسول؟ دو چیزیں، دونوں کو تھامنا، قرآن اور اہل بیت. ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی ہم نے ایک کو تھام لیا ہے، ہم نے ایک کو بھی نہیں تھاما. یہاں بھی اپنی خواہشات ہیں، اپنی مرضی کا مذہب چاہیے. جو مجھے اچھا لگتا ہے میں وہ کروں گا. مولانا صاحب، آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا پتا؟
مجتہد کو کیا پتہ دین کیا ہوتا ہے، جو اپنی زندگی کے 40 سال 50 سال 80 سال لگا دے قالا امام صادق اور قالا امام باقر میں، اسے دین نہیں پتا. مجھے پتا ہے، مجھے کیا کریں، کہاں سے لائیں گے؟ آپ خود سوچیں، اپنے آپ کو فلٹر کریں. کتنا وقت میں دیتا ہوں قرآن کو. اللہ نور السماوات والارض. کاظم کربلائی کم 9 قبرستان ہے، وہاں پر ایک مرقد ہے کاظم کربلائی. کاظم کربلائی کسان تھا، کم کے قریب کھیتی باڑی کرتا تھا. جس کے کھیت میں کام کرتا تھا اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا تو اس کے کھیت میں کام نہیں کرتا تھا، اور جب اس کو اپنے حصے کے بھی ملتا تھا تو پہلے زکوٰۃ دیتا تھا. ایک واجب کو صحیح طریقے سے انجام دیتا. پڑھا لکھا نہیں تھا، باہر شہر کے امام زادوں کا حرم تھا، وہاں دوپہر کے وقت استراحت کر رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ 2 گھوڑا سوار آئے اور کہا کہ کاظم قرآن پڑھو. اس نے کہا میں باسواد نہیں ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. انہوں نے اس کے سینے پہ ہاتھ لگایا، کہا پڑھو. تو اس نے قرآن حفظ سے پڑھنا شروع کر دیا. قرآن. اب جب اس نے دیکھا کہ اس کو قرآن پڑھنا آ گیا تو یہ اپنے گاؤں میں مولانا کے پاس گیا. مولانا جانتا تھا، اس نے پڑھا قرآن. وہ حیران ہوا. اس زمانے میں آیت اللہ بروجردی مجتہد تھے. وہ اس کو لے کر کم میں حوضے میں آ گئے. کہا کہ یہ معجزہ ہو گیا، قرآن پڑھ رہا. پڑھا لکھا نہیں تھا. پھر اس کا امتحان لیا گیا، عربی کی کتاب پکڑائی، کہا کہ اس میں قرآن کہاں ہے. اب عربی میں تو عربی میں لکھا ہوا ہے، عربی میں کتاب میں. تو جہاں جہاں قرآن کی آیت ہوتی تھی وہیں انگلی رکھتا تھا. کہا تمہیں تو پڑھنا نہیں آتا، یہ تو سب عربی ہے، تمہیں کیسے پتہ تھا کہ یہ قرآن ہے؟ کہا جہاں جہاں قرآن ہے وہاں سے نور نکل رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ ہی نور ہے، نور. جان محترم، میں تو اپنے لیے پریشان ہوں. زندگی گزر رہی ہے، مجھے نور نظر نہیں آ رہا، کشش بھی نہیں ہو رہی، نا کھچ بھی نہیں رہا. ایک انسان کو طلب ہوتی ہے نا، میں کچھ کھینچے. کوئی کلر اچھا لگتا ہے، کوئی گاڑی اچھی لگتی ہے، کوئی لباس اچھا لگتا ہے تو انسان کھنچتا ہے نا اس کی طرف. قرآن کھولوں سنوں، کھنچ نہیں رہا معاملہ. مسئلہ کہاں ہے؟ اندر ہے. لیر آ گئی، حجاب. یہ نہیں ہٹے گا، نہیں اترے گا. اور جب تک قرآن نہیں ہوگا قرآن ناطق سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. قرآن ناطق. علی مع القرآن والقرآن مع علی، دونوں ساتھ ساتھ. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا مجھے امام زمانہ کو ملنا ہے، امام زمانہ کو دیکھنا ہے. وہ غیبت ہے، ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. جسے امام چاہیں تو دیکھے. کہا پھر کیا کریں؟ کہا قرآن کو دیکھو. کہا کیوں؟ کہا اگر وہ امام ہے صامت، وہ ناطق امام ہے تو یہ صامت امام ہے. وہ ناطق قرآن ہے تو یہ صامت قرآن ہے. قرآن کو دیکھو یعنی امام کو دیکھو. ابھی تمہارے پاس قرآن ہے، قرآن ہی امام ہے. تو ہم کتنا امام کی محبت میں قرآن کھولتے ہیں. اذان محترم، جس نے نیزے پر قرآن پڑھا ہو اس کے ماننے والوں کو قرآن پڑھنا چاہیے. اذان محترم، نیزے پر قرآن پڑھا. مصائب میں کچھ سوچ کے آیا تھا، لیکن میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے خیال آیا کہ عاشوراء کے ایام میں ہم لوگ کچھ مخصوص مصائب پڑھتے ہیں، اور پھر عاشوراء کے بعد مخصوص ہیں سفر کے اپنے، ایام کے اپنے. لیکن پھر بھی امام حسین کے بیٹوں کے مصائب ہم پڑھتے رہتے ہیں. مجھے احساس ہوا کہ امام حسن کا بیٹا بھی تو تھا کربلا. کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں کہ تم عاشوراء کے علاوہ میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتے. عزاداران شب عاشور
ہر ماں نے اپنے بچے کو کہا بیٹا صبح دیر نہیں کرنا. جب امام نے خیموں میں سب کو بتایا نا تمہارا یہ مقام، یہاں گرو گے، یہاں یہ ہوگا، تو خیمے میں سب سے پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. کہا چچا جان ہماری باری نہیں آئے گی. 13 سال کا یہ بچہ ہے، 13 سال. امام نے اس سے پوچھا آپ کے لیے موت کیا ہے؟ یہ جملہ سوچنے کے لیے جانے مصائب اپنی جگہ، لیکن پوچھنے والا امام ہے، بتانے والا امام کا بیٹا ہے. آپ کے لیے موت کیا ہے؟ کیا کہا جناب قاسم نے؟ اعلی من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت. یہ ہے کربلا. تو امام نے کہا بیٹا آئے گی، آپ کی باری تو آپ کی باری. آپ کا بھائی علی اصغر بھی. جب جناب قاسم نے یہ سنا نا تو بنی ہاشم کی غیرت جاگ گئی. کہا چچا جان کیا یہ خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ مگر کیا پتا جناب قاسم کو کہ کیا کیا ہوگا. روز عاشوراء آئی، ایک ایک کر کر گلشن زہرا اجڑنے لگا، ایک ایک کر. جناب قاسم بھی چچا کے پاس آئے. چچا اجازت؟ چچا اجازت نہیں دیتے. نہیں، میرے بھائی کی نشانی ہے. جاتے ہیں واپس بھیج دیتے ہیں، جاتے ہیں واپس. بعد راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچہ جو خورشید کی طرح چمک رہا تھا، حالانکہ روشنی تھی، تپتا ہوا دشت تھا. اس میں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بچہ آیا، تلوار جس کی زمین پہ لٹک رہی تھی، چہرہ خورشید کی طرح چمک رہا تھا. کہا امام حسین کے پاس آیا، کچھ کہا، ایسا لگا کہ اسے اجازت نہیں کوئی ملتی. کہا وہ امام کے پاؤں کو چومنے لگا. چچا اجازت دے. کہتے ہیں بچے کو اجازت نہیں ملی. جناب قاسم خیموں میں چلے گئے. ماں نے قاسم کو دیکھا، بیٹا کیا پریشانی ہے، آپ گئے کیوں نہیں؟ کہا چچا اجازت نہیں دیتے. ماں نے کہا بیٹا جب آپ کے بابا دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک تعویذ خط آپ کے بازو میں باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب بہت بڑی کوئی مصیبت آئے تو اس کو کھولنا. بیٹا اس سے بڑی کوئی اور مصیبت نہیں ہو سکتی. کھولا، دیکھا باپ کا خط تھا. بیٹا قاسم جب تم دیکھنا تمہارے چچا کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے تو پھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، اور اگر چچا منع کریں تو اتنی بار جانا کہ اجازت مل جائے. اب جب یہ خط ہاتھ میں آیا، اب جناب قاسم کے چلنے میں فرق آ گیا. کہتے ہیں امام حسین نے بھی دیکھا ہوگا، سمجھ گئے سفارش لے کے آ رہا ہے. اللہ اکبر. دشت کربلا میں، غربت کے عالم میں بھائی کی تحریر سامنے آئی. قربان جاؤں سیادہ کے لال پر، کچھ نہیں. بھائی کی تحریر دیکھی، بھائی کو بھائی یاد آیا، جلتا ہوا دروازہ یاد آیا، مدینہ کی گلیاں یاد آئیں، ماں دیواروں کے سہاروں سے چلتی تھی یاد آئی، رات کی تاریکی میں جنازہ یاد آیا. کیا کیا یاد نہ آیا ہوگا. جناب قاسم کو گلے لگایا، بہت گریہ کیا. کہتے ہیں دونوں بے ہوش ہو گئے. بھائی کی نشانی تھی، خدا قبول کرے. گریہ آپ نے کر لیا، مصائب کے چند جو جناب قاسم کو سوار کی. 13 سال کا بچہ. قلع لوہے کی سر پہ نہیں آتی،
ذرا بدن میں نہیں آتی۔ امامہ لباس لیے قاسم چل پڑے۔ حیدر کرار کا پوتا ہے، دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ عزاداران محترم، دشمن نے دیکھا کہ یہ مشکل ہے، وہ جس کے کئی فرزند جہنم چلے گئے، اس نے پشت سے جناب قاسم پہ وار کیا، اور ایسا وار کیا جناب قاسم سنبھل نہ پائے۔ بنی ہاشم کا چراغ تھا۔ عزاداران محترم، جناب قاسم ابھی گرتے تھے، اور وہ دشمن چاہتا تھا کہ میں ان کے سر کو تن سے جدا کروں۔ بہت تیزی سے امام حسین آئے، اور اس تیزی سے آنے کی وجہ سے امام نے اس کے بازو کو قلم کیا، اس نے شور مچایا، بھگدڑ مچ گئی۔ ایسی بھگدڑ مچی کہ گھوڑے جناب قاسم کے اوپر سے گزر گئے۔ خاک جب بیٹھی، امام حسین نے بدن پہ جا کے کیا جملہ کہا، بس ایک جملہ، کیا کہا بیٹا وائے ہو، آپ چچا کو بلائیں اور چچا نہ پہنچے۔ مقتل کہتا ہے کہ گھوڑوں کی سنبوں نے وہ بدن کا حال کر دیا کہ سینہ یہاں لگا تھا اور بدن کی ٹانگیں زمین پر۔ عزاداران محترم، مصیبت ختم نہ ہوئی جب شام غریباں کے وقت سے پہلے آواز آئی نا، دوبارہ گھوڑوں کے ٹاپوں کو نئے نالین لگائے جائے کیونکہ بدن پامال ہونے والے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آہستہ، قاسم کی ماں کو پتہ نہ چل جائے یہ اس کا بیٹا دوبارہ پامال ہونے جا رہا۔